إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت محترم اللہ رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ خطبات میں ہم ایسے معاملات کا تذکرہ کر رہے تھے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. ہم نے اس بات کو سمجھا اور اچھی طرح جانا اگر کوئی انسان دنیا کی زندگی جیتے ہوئے دنیاوی جاہ و جلال جمع کر لیتا ہے، مال و دولت کے انبار لگا لیتا ہے، بظاہر دنیاوی کامیابیوں کو سمیٹ لیتا ہے اور بڑا دنیا دار بن جاتا ہے، اگر اس کے نصیبہ میں ہدایت نہیں، اس صراط مستقیم پہ نہیں جی رہا، اس کی زندگی ہدایت سے خالی ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے. وہ دنیا میں بھی ایک ناکامی کی زندگی جی رہا اور آخرت بھی ناکامی سے تعبیر ہے. کچھ معاملات ایسے تھے جن کا ہم تذکرہ کر چکے اور میرا خیال تھا کہ وہ گزشتہ خطبہ اس بات کو مکمل کر جاتا ہے، لیکن کچھ انتہائی ضروری معاملات رہ گئے جن کا بیان کرنا اور سمجھنا سمجھانا ضروری تھا. آج اللہ کی توفیق سے چند ایک ایسی باتیں جو عمومی طور پہ معاشرے کی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ بات کو سننا اور سنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب گمراہی کی ساری راہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے.
اپنے آپ کو ہدایت پہ گامزن رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، قرآن کریم سورہ مائدہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دیتے۔ گناہ گار بندہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، جس کا گناہ اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی زندگی گناہ سے ہی عبارت ہو جائے، اس کا شمار ہمیشہ گناہ گاروں میں ہونے لگے، فاسق کی مہر لگ جائے، فسق اس کی زندگی پہ سخت ہو جائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ چند ایک معاملات سمجھنا ضروری ہے۔ ابن آدم خطا کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کمیاں کوتاہیاں کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے میری بات سنیں، سمجھے۔ واحد ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو معصوم عن الخطا ہیں اور غلطیوں گناہوں سے مبرہ اور پاک ہیں، واحد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کسی انسان کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ سوچ اور فکر نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ ذات بھی گناہوں سے پاک، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی کثرت ایسی ہے جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے علی اعلان معافی کے اعلان جاری کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے۔ دنیا میں ان کو سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، جنت کی ان کو بشارتیں کئی ایسے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہیں، اور وہ پوری کی پوری جماعت ایسی ہے جن سب کی ساری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جس سے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ گناہ سب یہ ناممکنہ بات، انسان ہے اور انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان اس کو گناہ پہ کاربند نہیں رہنا چاہیے، گناہ پہ ڈٹا نہیں رہنا چاہیے، زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت گناہ کا شکار اور گناہ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے گناہوں کی کثرت بڑھتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، دل کے اوپر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں۔ یہ سمجھانے کا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا یہاں تک کہ یہ کنڈیشن آ جاتی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کے اضافہ کی وجہ سے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل گناہوں کے انبار کی وجہ سے مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس بندے کو ہدایت بولے نہیں مل سکتی، ہدایت سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، پھر وہ بنتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، آنکھوں پہ پردے گر جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ آ جاتے ہیں، پھر وہ ہدایت کی بات سنتے ہیں، ہدایت کو دیکھتے ہیں، لیکن ہدایت کو قبول نہیں کر پاتے، ہدایت سے اتنا اللہ رب العالمین ان کو دور کر دیتے ہیں، سبب ان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنے اعمال ہوتے ہیں، سیاہیاں ایسی ہوتی ہیں
جو دل کو کالا کر دیتی ہیں، دل کو زنگالود کر دیتی ہیں، دل ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی تھی، کہا کرتی تھی میں نے یہ سبق سیکھا، میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کو سمجھا اور جانا، جب لکڑیوں کا الاؤ ہو، اس دور میں آگ جلانے کا ذریعہ ایندھن لکڑیاں ہی ہوا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کبھی بھی بڑی لکڑی آگ نہیں پکڑتی، آغاز ابتدا بڑی لکڑی سے نہیں ہوتا، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ آگ کو روشن کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں بڑی لکڑیاں پھینکی جاتی ہیں اور وہ سارا کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ کہتی تھی میں نے یہ سبق سیکھا، انسان اس کی تباہی کبیرہ گناہوں سے بعد ازاں ہوتی ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں، پہلے معمولی معمولی گناہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف مائل کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں تک کنڈیشن بنتی ہے کہ وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، وہ جہنم اس میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ابتدا انسان کے وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو وہ معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہا تھا، اور صحابی رسول وہ کہا کرتے تھے، یہ تابعین کے دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے اور تابعین کا دور تھا، کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، تمہارے اندر ایسے معاملات پائے جاتے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ دیکھتے یا کرتے تو ہماری جان بھی بن جاتی تھی، ہم یوں محسوس کرتے تھے جیسے ہم کسی پہاڑ کے نیچے کھڑے اور وہ پہاڑ اوپر آن گرے گا، اور میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تمہارے اندر گناہ ایسے موجود ہیں کہ تمہارے دل کے اوپر رائی برابر فرق بھی نہیں پڑتا، اثر بھی نہیں آتا، اور میں پریشان۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے کچھ عرصہ ہوا، صحابہ بھی زندہ اور موجود ہیں، اور صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں تمہارے اندر ایسے ایسے اعمال موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھ لیتے تھے تو ہماری جانوں پہ بن جاتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہوتی ہے، اس سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے، معمولی سا بھی گناہ ہو، کمی ہو، کوتاہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، روح بے قرار ہوتی ہے، اپنے آپ کو یوں محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا اور وہ پہاڑ لرز رہا ہے، ہل رہا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ کے متعلق خدشہ ہے کہ ابھی وہ پھٹے گا، ابھی وہ گرے گا اور اسے تباہ و برباد کر، جس طرح اس کی جان کنی کی حالت ہوتی ہے۔ فرمایا مومن گناہ کرنے کے بعد اس قدر بے چین تڑپ رہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، سکون اور آرام سے خالی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسق بندے کی یہ مثال ہوتی ہے، گناہ کے عادی بندے کی یہ مثال ہوتی ہے، فاجر بندے کی یہ مثال ہوتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد سمجھتا ہے جیسے گویا ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اس کو اڑایا، وہ اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، کوئی قابل ذکر بات نہیں، مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں اور انسان اڑاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر یہ گناہ اس قدر معمولی ہوتا ہے، وہ زمتا ہوتا رہے۔ حضرات محترم میں یہ ساری باتیں پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ کثرت سے گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، ہمارے معاملات میں ایسے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ایسے ہیں جن کے متعلق ہماری سوچ اور فکر گناہ والی رہی نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھیے گا، گناہ کی خطرناک ترین کنڈیشن، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں بتلائی ہوں، خطبات جماعت میں نے تذکرہ کیا ہو، گناہ دو صورتوں میں انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ دو کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس وقت گناہ اپنی پیک پہ چلا جاتا ہے، انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ ایک، جب بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا تذکرہ شروع کر دے، توجہ کے ساتھ، بندہ گناہ کرے اور اپنا گناہ خود نشر کرنا شروع کر دے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، میں نے یہ گناہ کیا، آج گانا سنا، بڑا کمال کا گانا تھا، آج مووی دیکھی ہے، فلم دیکھی، او ہو کمال مووی، آج فلاں بندے سے بحث مباحثہ ہوا، میں نے گالیاں بکی اور میں نے اس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی، آج فلاں بندے سے ٹاکرا ہوا، میں نے اس کی وہ بے عزتی کی، یاد کرتا رہے گا ساری زندگی، پالا کس سے پڑا تھا، آج فلاں بندے میں نے اس کی وہ ٹھکائی کی،
وہ مارا پیٹا ایسی کی تیسی پھیر کے ہم نے رکھ دی، ہم نے یہ کر دی، یہ سارے گناہ ہے نا، بولے، اور خود فخر کر رہا ہے، خود سنا رہا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے میں ہر گناہ گار کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن وہ بندہ جو گناہ کر کے لوگوں کے سامنے فخر کر کے سنا رہا ہوتا ہے، میں اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ یہ گناہ کے خطرناک ترین کنڈیشن، معمولی سا گناہ ہو، چھوٹا سا گناہ ہو، جس گناہ کا آپ ذکر شروع کر دیں، لوگوں کو سنانا شروع کر دیں، لوگوں کے سامنے فخر شروع کر دیں، وہ گناہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ گناہ کی دوسری خطرناک قسم یہ ہے، بندہ گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، غلطی کرے اور غلطی کو غلطی نہ سمجھے، اسے جانے ہی کچھ نہیں، یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ یہ خطرناک پتہ کیوں ہوتا ہے؟ معافی کی کنڈیشن ہی رہتی، گناہ سے معافی کی صورت، بندے کے ذہن میں ایک چیز غلط ہے ہی نہیں، ایک چیز کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کی وہ توبہ کرے گا؟ بولیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک بات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ ایک مثال ہے، میں جو آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایمان والو اپنی آوازیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اپنی بات کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچا نہ کیا کرو، وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہ لیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، ایسے نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ یا محمد کیا کہ آوازیں لگانا، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بولے سارے نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، عرب میں یہ طریقہ تھا، وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگتے، یا ابا بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، وہ یوں بلاتے تھے۔ اللہ نے پابندی لگا دی، وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہیں بلانا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے علم میں بھی نہیں ہوگا، تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ کنڈیشن ہے گناہ کے خطرناک ہونے کی، تم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوگے، تم اس کو معمولی جان، انتم لا تشعرون، تم سمجھ ہی نہیں رہے ہوگے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بھی کوئی گناہ تھا، یہ کوئی غلطی تھی، اور یہ تو معمولی سی بات تھی، یہ تو معمولی سا کام تھا، اور وہ تمہارے سارے اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ یہ گناہ کی خطرناک ترین صورت ہوتی ہے، معافی کی کنڈیشن نہیں ہوتی، معافی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، بندہ یو ٹرن لیتا ہی نہیں، بندہ پھرتا ہی نہیں، بندہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کون سا کوئی غلط کام کر رہا ہوں، چلتا ہے۔ حضرات محترم غور و فکر کیجئے گا ذرا، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ چلتا ہے، ہماری زندگیوں میں کیا کچھ چلتا ہے۔ کئی معاملات، میں اپنے نفس پہ سب سے پہلے غور کروں، آپ میں سے ہر بندہ کسی دوسرے پہ تنقید نہ کرے، ہم اپنی ذات کے متعلق سوچیں، اپنے معاملات صبح سے لے کے رات تک کا، آج گھر جا کے 5 منٹ صرف دیجیے گا اپنے نفس کو، صرف 5 منٹ اپنے آپ کو دیجیے گا اور دیکھیے گا کتنے کام ایسے ہیں جو شریعت میں گناہ تصور ہوتے ہیں اور ہم ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ میں اشارہ دوں چھوٹا سا معذرت کے ساتھ، میرا یہاں پہ آنے کا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا ہے، بولیں کو تنقید کرنا، یہاں پہ آگے ٹھٹے کرنا، آپ کو جگتے لگا کے چلے جائیں، یہ مقصد ہے میرا، اللہ کی قسم نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، آؤ اتنی محنت کرو، کوشش کرو، خرچہ کرو، سارا کچھ کرو، اور الٹا آپ لوگوں کو آگے تنگ کر کے چلا جاؤں، آپ لوگوں کی انسلٹ کر کے، میرے پلے کیا پڑے گا؟ کخ بھی نہیں، اللہ کی قسم میرا یہ مقصد نہیں، صرف اپنی اور آپ کی اصلاح کرنے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا، میرے وہ پیارے بھائی، میرے وہ محترم دوست، میرے وہ محترم بزرگ اور ساتھی جو سارا دن ساری رات اس گناہ میں ملوث ہیں کہ ان کا چہرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق نہیں، سمجھیے گا، مستقل اس گناہ میں ہے،
ان کی صبح، ان کی شام، ان کی رات، ان کی مکمل ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے ان جیسا چہرہ نہیں بنا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اس کو معاف کرنے کا حکم دیا، وہ کاٹ رہے ہیں، وہ ترشوا رہے ہیں، وہ ڈیزائننگ بنوا رہے ہیں، وہ سرے سے موڑ کے اس کو گٹر میں بہا رہے ہیں۔ کیا یہ اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں؟ بولیں۔ کبھی دل میں یہاں پہ بلیڈ پھیرتے ہوئے، یہاں پہ کینچی سے کٹواتے ہوئے، یہاں پہ ڈیزائن بنواتے ہوئے کبھی دل میں تکلیف محسوس ہوئی کہ میں اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا نہیں بنانا پسند کرتا؟ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرا چہرہ بھی ویسا ہو جیسا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ کبھی دل میں کسک ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، کبھی پریشانی، کوئی غم، کیوں؟ وہ نہیں آقا صاحب میں سنے سارا دین کو داڑھی جتنی نہ رکھیا۔ اوہو، اللہ کی قسم سارا دین داڑھی میں نہیں رکھا، لیکن دین میں اللہ نے داڑھی رکھی ہے، دین میں داڑھی ہے۔ وہ نہیں، میں نے تو سنا یہ تو سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے، کس جگہ سے اللہ کے نبی کا حکم فرض ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ بولے، آواز نہیں آئی مجھے۔ اللہ کے پیغمبر جس کام کا حکم دے دے وہ فرض ہے یا سنت ہے؟ اللہ کے پیغمبر جس کام سے منع کر دے اس کام سے رک جانا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اس کو چھوڑ دو، اوف اللہ، یا اس کو معاف کر دو۔ آپ روزانہ کے بیس پہ اس کو کاٹ رہے ہیں، روزانہ گناہ کر رہے ہیں، مستقل آپ کا چہرہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی میں رہ رہا ہے۔ آپ کس منہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش ہونا چاہ رہے ہیں؟ موت کا کو پتہ ہے، ایک لمحے ایک سیکنڈ کا پتہ ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے نا، بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ تلبیہ والا معاملہ یاد کر لیں، اڑنی سے گرا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی دفنا دو، یہ تلبیہ کہتا ہوا بلند ہوگا۔ جس کنڈیشن میں بندہ ہوتا ہے، جس کنڈیشن میں موت آتی ہے، اسی کنڈیشن میں بندہ اللہ کے سامنے، جو اس کنڈیشن میں اللہ کے سامنے پیش ہوا کہ اس کا چہرہ ہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ ہی نہیں تھا، جو حوض کوثر میں اس کنڈیشن میں پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا اس کا چہرہ ہی نہیں تھا، وہ اعلان کرتا رہا اپنی زندگی میں، وہ سناتا رہا، وہ عمل کرتا رہا کہ مجھے جناب محمد مصطفیٰ جیسا چہرہ پسند نہیں۔ معافی کا کوئی سبب ہوگا؟ کیا کنڈیشن ہوگی؟ میں نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ وہ معاف نہیں ہوگا یا لیکن ذرا سوچے اور تصور تو کرے، کیا ندامت کی علامت ہوگی؟ ہم کیا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے، اور اس کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں۔ گھر میں موسیقی چلتی ہے، گھر میں گانے چلتے ہیں، گھر میں ڈرامے چلتے، کبھی کسی نے کہا یار بند کر دو، یہ گناہ کا کام ہے، کیا یہ لگب چیزیں لگائے؟ میں بھی اس موضوع پہ مکمل بات کروں، ہم گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بک رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات سونے تک۔ ہم نے کبھی اپنے جھوٹ کو گناہ سمجھا؟ میں نے گزشتہ جمعہ میں جھوٹ کا تذکرہ کیا، ہم اللہ طول موبائل پہ جھوٹ پہ جھوٹ بک رہے ہوتے ہیں، اور دل میں کسک ہوتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پریشانی ہوتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ایک دوسرے کی عزتوں کے پرخچے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور دل میں بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کی انسلٹ کی ہے، میں نے گناہ کا کام کیا، میں نے بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ کر دیا۔ کبھی سوچا ہے؟ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں پڑھ رہا تھا کسی عالم کا، کسی امام کا قول، وہ کہا کرتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ سخی انسان وہ ہے جو لوگوں کو گالیاں بکتا ہے۔ کیوں؟ کہا کرتے تھے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو عام لوگ تو روپیہ پیسہ کسی کو دیتے ہیں، یہ اپنی نیکیاں لوگوں کو دیتا ہے، یہ اتنا سخی ہے، یہ اپنی نیکیاں لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ سخی کون ہے؟ کبھی ہمیں تکلیف ہوئی کہ میں نے 2-4 منٹ کی گالی نکال دی، میں نے کوئی گندی چیز دیکھی، گندا کلپ دیکھا، گندی کوئی وائس سنی، کوئی ایسی بکواسات سنی، اور میرے اندر گناہ ہی گناہ بھر گیا، تکلیف ہوتی ہے دل پہ، پرواہ ہی نہیں۔ حضرت صاحب یہ تو معاشرے عرصہ دراز ہوا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہے، ماں باپ بہن بھائیوں سے بائیکاٹ ہوا ہے، سگے خونی رشتہ داروں سے
کئی سال سے بول چال بند ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 دن سے زیادہ جو اپنے بہن بھائی سے ناراض رہا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر کی حالت میں مر سکتے، اسلام کی حالت میں مارے. ہم گناہ سمجھتے ہیں بول لیں اس قطع تعلقی پہ. ہم کبھی ٹینشن کے مریض بن کے بیٹھے ہو گئے یار اتنے گناہ ہو گئے، کیڑا رشتہ دار ناراض ہے، میں تو کسی نے کبھی بنا کر رکھی نہیں، میرے ساتھ تو کسی کی بنتی نہیں ہے، میرا تو کسی کے ساتھ تعلق نہیں، فلاں رشتہ دار کے ساتھ میری ٹوٹی ہوئی، فلاں کے ساتھ میری، اور کبھی اس گناہ پہ میں نادم ہوا نہیں. ہمارے ہاں تو یہ گناہ ہی نہیں. دیکھیں سوچیں سمجھیں کئی معاملات ایسے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. تو ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پھر ایسے فاسقوں کو ہدایت بولے، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی جن کے گناہ اس قدر بڑھ جائیں، جن کی زندگی گناہوں سے اس قدر لبریز ہو جائے کہ ان کے دلوں کے اوپر کالک مل دی جائے، اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں ایک کنڈیشن ہے جو ایسی صورت میں ہدایت کے راستے پہ لا سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا معاملہ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے قسم اٹھا کے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. طبرانی کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے قسم اٹھا کے کہا تھا وبعزتی لا برہم اجسامہم فی ارواحہم، جب تک ان کے جسموں میں ان کی جانیں موجود ہے اللہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کے سب کو گمراہی کے راستے پہ. ہمارا موضوع گمراہی کے حوالے سے چل رہا ہے نا، بے ہدایت لوگوں. شیطان نے قسم اٹھا کے کہا تھا میں ان سے گناہ کرواؤں گا، ان کو گمراہی کے راستے پہ چلاؤں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا. ان کے آگے پیچھے قرآن کریم میں وضاحت ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا جہاں سے میں ان کے اوپر اٹیک نہیں کروں گا، میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. اللہ رب العالمین نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تھا وبعزتی وبجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جب تک ما زال اغفر لهم استغفر لهم، جب تک یہ مجھ سے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں رب ان کو معاف کرتا رہوں گا. واحد حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ اتارنے کا، دلوں کی کالک کو مٹانے کا یہ حل بتلایا، ہدایت کو پانے کا، گمراہی سے بچنے کا یہ طریقہ بتلایا. اور یہ یاد رکھیں یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. میں وہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. شیطان مجبور کرتا ہے، گناہ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ انسان اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بندہ اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتا، اپنے گناہ سے یو ٹرن نہیں لیتا، واپسی کی صورت نہیں ہوتی، اور بندہ پھر اس کی بخشش کی دعا بھی نہیں کرتا، اور نتیجہ وہ گناہ گاروں میں لکھا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی. اللہ رب العالمین نے طریقہ یہ بدلایا، جب تک بندہ معافی مانگتا رہتا ہے اللہ رب العالمین گناہ معاف کرتے رہتے، دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے، دل پاکیزہ ہوتا رہتا ہے، دل صاف ہوتا رہتا ہے، ہدایت کی طرف بندہ رہتا ہے. جب بندہ استغفار سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے سے دور ہوتا جاتا ہے، گناہ دل کے اوپر جمتے جاتے ہیں، بندہ ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے. میں نے اس موضوع کو یہیں پہ ذرا کلوز کرنا ہے، میں نے اگلی بات کی طرف جانا ہے. یہ میں نے اور آپ نے اب غور کرنا ہے ہماری زندگیوں میں استغفار کس قدر شامل ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے سن رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ، کتنا بولنے سارے، 70 سے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے. اور میرا اور آپ کا ایمان ہے ان کے گناہ تھے، بولیں گناہ نہیں تھے، معصوم عن الخطا تھے، غلطیوں گناہوں سے پاک ذات تھی، اس کے باوجود ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. ہم کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ گناہوں سے لطڑ ہوتے ہیں لیکن کبھی معافی کا خیال نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس بندے کو، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، بشارت ہے، انتہائی خوش ہوگا وہ بندہ کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں آگے استغفار کے انبار ہوں گے. کثرت کے ساتھ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کا لفظ نکلا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت والے دن خوشخبریاں ہوں گی، خوش ہوگا دیکھ کے. لہذا کوشش کریں اگر ہدایت میں گامزن رہنا ہے، اپنے دل کو ہدایت کو قبول کرنے والا بنانا ہے، دل کی کالک کو مٹانا ہے، دل کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے،
کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، اللہ سے توبہ طائب کرتے رہا کریں، دعا کرتے رہا کریں اللہ وہ گناہ جو جانتے بوجھتے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو انجانے میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات محترم، اگلی بات، اگلا چیپٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما ظل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوا واذا سرقهم ضعیف فیہم اقاموا علیہ الحد۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے گمراہ، یہ مشترکہ معاملے، یہ اجتماعی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، پوری قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ضل من قبلکم، تم میں سے پہلی امتیں اس وجہ سے گمراہ ہوئی انہم کانوا اذا سرق الشریف، جب ان میں سے کوئی عزت دار آدمی، کوئی شریف فیملی کا آدمی، توجہ کے ساتھ یہ حدیث کے الفاظ بھائی جان بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عربی کو جانتے ہیں، میں کوئی جان بوجھ کے اٹیک نہیں کر رہا، میں جان بوجھ کے کوئی نشانہ نہیں بنا رہا، حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، میں مانا اس کا آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جب کوئی عزت دار آدمی، اونچے گھرانے کا آدمی، جب وہ چوری کرتا تھا ترکو، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ، جب کوئی غریب گھرانے کا آدمی چوری کر لیتا تھا فَأَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اس کے اوپر حد کو قائم کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 5000 کچھ نمبر یہ حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر پھر فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ حضرات محترم، گمراہی کا بہت بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے امتوں کا گمراہ ہونا بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے، عزت دار بندہ، اونچے گھرانے کا بندہ، اونچی فیملی کا بندہ گناہ کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، لوٹ مار مچائے، اور چھڈو پاجی خیر ہے، وہ ہوندا رہندا ہے، چلدا ہے، کچھ نہیں ہوندا، وہ بچے نے نا وہ ہو جاندی ہے کمی کتائی، وہ کھاندا ہے تے لاندا بھی تے ہے، او ہو چیپٹر کھل جائے گا، بڑی لمبی کہانیاں کھلیں گی اللہ کی قسم اگر ہم اس موضوع کو ذرا تفصیل میں لینا شروع کریں۔ دکھ اور افسوس کی چیپٹر کھلیں گے۔ یہ واقعہ پتہ ہے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا، اللہ اکبر، ایک خاتون تھی عرب کی، کسی اونچے قبیلے کی خاتون تھی، فاطمہ ہی اس کا نام تھا، اس نے چوری کی تھی۔ میں نا تھوڑی سی آج آپ کو اس کی وضاحت اب بتا کے جاؤں، شاید ہدایت کا کوئی سبب بن جائے۔ مفسرین کرام، محدثین کرام نے نا قرآن کریم اور احادیث کے اوپر آپ کو پتا ہوگا وہ بحث کیا کرتے تھے، وہ احادیث کی تطبیق، احادیث کی تشریح، احادیث کی تفسیر، ان کے معاملات، ان کے موضوعات، اس میں سے کیا کیا سبق نکلتا ہے، اس میں سے کیا کیا حکم نکلتا، ساری زندگی انہوں نے اپنی وقف کی ہوئی تھی حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، تو وہ ایک ایک چیز کے اوپر بڑی بحث اور جرا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ احادیث کے بابوں میں، احادیث کی تشریحات میں یہاں تک بحث ملتی ہے اگر کوئی بندہ ایک انڈا چوری کرے، کیا چوری کرے؟ بولیں سارے، کتنے روپے کا آج کل؟ 10 روپے کا، 12 روپے کا، چلیں جی 20-25 روپے کا لگا لیں بھائی جان کہتے ہیں۔ مفسرین محدثین کی بحث ہے اگر کوئی بندہ ایک انڈا چوری کرے نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کہا جائے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، وہ چھوڑ دے، معاف کر، وہ 20-25 روپے ہی نے نا یار کی کر لیا، ایک انڈا ہی چوری کیتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محدثین کا مشترکہ فیصلہ ہے جس نے ایک انڈا بھی چوری کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے ایک انڈے کی چوری کی معافی نہیں ملے گی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہاں پہ اربوں کی چوریاں ہیں، یہاں جائیدادیں ہڑپ ہو رہی ہیں لوگوں کی، یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہاں سر عام لوٹا جا رہا ہے، آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وارداتیں ہم ڈاکوؤں چوروں سے تو مخاطب نہیں، یہاں پہ وہ تو نہیں نہ بیٹھے، یہاں لوگوں کے مال غبن کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھایا جایا جاتا ہے، جائیداد پہ پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ساتھ والے دکاندار کی دکان کو اپنی دکان میں شامل کر لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اینٹ جان بوجھ کے اس کی زمین پر رکھوا دی جاتی ہے اور بعد میں معصوم بن جایا جاتا ہے، بہن کا حصہ بھائی کا حصہ کھا لیا جاتا ہے، کاغذات اپنے نام ٹرانسفر کروا لیے جاتے ہیں، ساری ہینکیاں بینکیاں ہوتی ہیں، اور ہوتے دلہے کے دلہے حاجی صاحب، نمازی صاحب،
عمرہ بھی کیا تھا انہوں نے، پچھلے سال یہ حج بھی گئے تھے، اس دفعہ انہوں نے اتنی صدقات زکات بھی دی ہے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا. کیا کہا؟ اگر ایک انڈا چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. ہمارے یہاں پرواہ ہی کوئی نہیں. ہمارے یہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، بڑے اونچے قبیلے کی خاتون تھی فاطمہ، اس نے اپنے قبیلے کے اندر چوری کی. توجہ کے ساتھ، کہاں چوری کی؟ اپنے قبیلے میں، اپنا جہاں پر رہتے تھی وہیں پہ کو چوری پکڑی گئی. کیس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. قبیلے کے افراد جمع ہو، انہوں نے کہا او ہو، یہ خاتون کو چھوٹی عمر کی بچی نہیں، بڑی توجہ سے یہ سارا کیس سننے اور سمجھنے والا، کوئی چھوٹی عمر کی بچی نہیں، خاتون ہے، بڑی عمر کی عمر رسیدہ عورت ہے. ہمارے ہاں اس کی عزت و شرف مقام ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کیا کہیں گے، فلاں قبیلہ اس کی خاتون اس کا ہاتھ اس بات پہ کاٹ دیا گیا کہ اس نے چوری کی تھی، ہماری کیا عزت رہ جائے گی، پلے کیا رہ جائے گا. لہذا کوشش کرو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرو، چوری ہماری ہوئی تھی نا، ہمارے قبیلے میں، ہمارے خان، کسی دوسرے کا ہاتھ تو نہیں مارا، تو ٹھیک ہے ہم نے اس بی بی کو معاف کیا، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہا جی ہمارے قبیلے میں چوری ہوئی، ہمارے پاس ہی معاملہ تھا، ہم اس بی بی کو معاف کرتے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیں، ہاتھ نہ کاٹا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کا حکم ہے اللہ کا، یہ نافذ ہو کے رہے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جناب زید رضی اللہ تعالی، ان کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار ہے، آپ کا اور ان کا بڑا گہرا ریلیشن ہے، آپ جا کے سفارش کریں. ہمیں کسی نے کہا ہے تسی گل کرو گے نا تو گل مڑے گی نہیں، آپ کہیں گے نا تو آپ کی بات وہ مان لیں. او اللہ کی قسم، ذرا ساری اسکیمیں سمجھتے جائیں، پورا پورا جج خرید لیا جاتا ہے. ابھی پھر شور مچا ہوا ہے ہمارے ہاں، جو عدالتی انصاف اور جو عدالتی معاملے سارے چوپٹ ہو کے رہ جاتے ہیں. پورا تھانہ خریدا ہوتا ہے، پورا سیشن کورٹ خرید لی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کے سارے جج خریدے ہوئے ہیں، وکیل سارے خریدے، فیصلہ جس نے کرنا، لکھنا کرنا، دینا، ساری اپنی ٹیم، سارے اپنے بندے، پرواہ کوئی نہیں. سفارشی ڈالا بیچ میں. اللہ اکبر. آپ سفارش کریں گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بڑا پیار ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لے اور معافی مل جائے، بی بی کا ہاتھ نہ کٹنے دیں. اس وقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا او یا ایھا الناس انما ذل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوا. لوگوں یاد رکھو تم میں سے پہلی امتیں گمراہ اس وجہ سے ہوئی، ان کی بربادی اس وجہ سے. بہت بات، انما ذل من قبلکم، گمراہی کا سبب یہ تھا جب کوئی اونچے خاندان کا بندہ چوری کرتا تھا کہتے تھے چھڑ دو خیر طرح کو، اس کو معاف کر دیتے تھے. غریب سائیکل چور پکڑا جاتا تھا، ٹوٹی چور پکڑا جاتا تھا، جوتی چور پکڑا جاتا تھا، مار مار کے جوتے اس کو مسجد میں ہلکان کر دیا جاتا تھا. اس کے پیچھے سارے ڈھونڈ پڑتے تھے، ایسی ایسی تھی تیسی ہوتا کو مسجد جو جوتی چکی سو مسجد کی ٹوٹی لائی پھاڑ لو ہو جاتی تھی. اس کے پیچھے سارے پڑ جاتے تھے. اربوں خربوں کے چور نہیں نظر آتے تھے، ان کی سپورٹ میں نعرے لگ رہے ہوتے تھے. دکھ اور تکلیف کی باتیں اللہ کی، ان کی حمایت میں سینے پہ ہاتھ مارے جاتے تھے، ان کی حمایت میں بحث مباحثے ہوتے تھے، ان کی حمایت میں جلسے جلوس. اور اس سے بھی زیادہ جاہل امت کوئی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی جاہل اور اجڑ کوئی قوم ہو سکتی ہے جو اپنے چوروں کی دفاع کرنے کے لیے جلسے جلوس کرتی ہے. ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے جی ٹھیک ہے اتنا تو ہوتا ہے، اتنا تو چلتا ہے. آخر تو نہیں پتا انہوں نے الیکشن سے اللہ کی قسم کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، سارے سامان میں ننگے کھڑے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ قوم لیگ ہے، وہ فلانی لیگ ہے، وہ پی 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 ہے، سارے انہوں نے الیکشن سے پیسہ لایا سی، ان پیسہ واپس نہیں لینا، ہمارے کہنے پہ لگایا تھا، ہمارے لیے لگایا تھا. یہ سارے بل بورڈ جو لگے، یہ سارے جو ہولڈنگ بورڈ لگے، یہ ہمارے لیے لگے، اور اپنی سیٹ کے لیے لگایا تھا، اپنی شہرت کے لیے، اپنی کمائی کے لیے. بزنس ہے، بزنس کاروبار کیا انہوں نے، اپنے لیے پیسہ لگایا، بعد میں ملک اور قوم کا پیسہ کھا کے لوٹ مار مچاتے ہیں اور ہم ان کے حق میں نعرے لگا رہے.
مر رہے ہو، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے؟ بجائے سزا دینے ہم دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی حمایت میں نکلے ہوتے ہیں۔ انہم کانوا اذا سرق شریف ترکو، جب کوئی شریف خاندان کا بندہ، کوئی اونچی فیملی کا بندہ، کوئی اونچے نام کا بندہ چوری کرتا تھا کہتے تھے چھٹ دیو، غریب بندہ پکڑا جاتا کہتے تھے وڈ دیو۔ یہی ہمارے معاشرے کا، اور اللہ کی قسم گمراہی کا سبب یہ ہے، معاشرے کی تباہی کا سبب۔ جس معاشرے میں یہ برائی آ جائے، نا انصافی شروع ہو جائے، وہ جی چپ کر، جو اپنی جماعت کا بندہ ہے، اپنے مسلک کا بندہ ہے، اپنی پارٹی کا بندہ ہے، اپنی برادری کا بندہ ہے، ہوتا ہے یہ سارا کچھ کہ نہیں جاتے ہم اونچی گیموں میں، ہم اونچی سیاست نہیں لڑتے، یہ سارا کچھ ہمارے گلی محلے کی سیاست میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیں اور پائن کرنا سی کی کریے، ہوں بھائی اپنا نکلا ہے، ان کی کہہ سکنے، چھوڑو پیچھا گل مکاؤ، وہ مٹھی رکھو، ہاتھ رکھو، چھٹ دو، چھڑ دو، وہ فیملی اپنی نکل آئی ہے، پیچھے بندے خاندان دے آ گئے نے، وہ برادری دے بندے کٹھے ہو گئے نے، پھر تاں چھڑنا پہ گیا تھا، سارا کچھ ہی معاف ہو جاتا، ساتھ خون معاف ہو جاتا۔ اللہ کی قسم نہیں ہے، ظلم و زیادتی کی داستان، نا انصافی جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ہدایت، بولیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاشرے میں ہدایت نہیں آ سکتی، وہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی، پوری قوم گمراہ ہو جاتی ہے جہاں پہ نا انصافی۔ اگلی بات، آخری بات، پھر بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ لغو چیزیں، لغو باتیں ان کو خریدتے ہیں، باقاعدہ ڈیٹا پیکج لگواتے ہیں، بڑی توجہ سے نوجوان سارے میری یہ بات سن کے جائیں، سمجھ کے جائیں، باقاعدہ ڈیٹا پیکج لگوایا جاتا ہے۔ پہلے ایک دور تھا سی ڈی خریدی جاتی تھی، کیسٹ خریدی جاتی تھی، ساری تفریحات کے سامان، وی سی آر خریدا جاتا تھا، بڑی اسکرین خریدی جاتی تھی، یہ سارے معاملے ہوتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جو لوگ یہ لغو چیزیں، لہو الحدیث، مفسرین محدثین سب کا اس بات میں اجماع، اس سے مراد گانا بجانا، میوزک ہے۔ جو لوگ میوزک، موسیقی سننے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یار گانے دی آواز ذرا اچھی کری، بڑا سونا گانا گایا یار، بڑی اچھی بات نہیں، میوزک بڑا اللہ کی قسم وقت ہوتا تھا میں آپ کو تفصیلاً بتاتا، دکھ ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، ہماری تو نعتیں میوزک سے خالی نہیں رہ رہی، ہماری تو نعت اس وقت تک ہٹ نہیں ہوتی جب تک پیچھے ذرا اچھا سا میوزک ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ ہم تو مسجدوں ممبروں محراب میں کھڑے ہو کے ساتھ میوزک اور دف اور پتہ نہیں کیا کچھ بجا رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ۔ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا تھا میں ایک دفعہ سعودی عرب میں سفر کر رہا تھا، تو ایک سعودی سے میری ڈسکشن ہوئی، بات چیت ہوئی، میں نے اس کو بتایا کہ آپس میں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے ہو، میں نے اس کو بتایا پاکستان سے، مجھے کہنے لگا معذرت کے ساتھ آپ لوگ مجھے بڑے برے لگتے ہو۔ میں نے کہا کیوں جی، پاکستانی ویسے ہی بدنام ہے ہر طرف، تو تینوں بھی پوچھنا، تینوں کا تو پیڑے لگنے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے دکھ ہوتا تم اسی علاقے سے ہو جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گانوں کے ساتھ لیا جاتا ہے، میوزک کے ساتھ۔ کہتا میں شرم سے ڈوب مرا، میں شرم سے ڈوب مرا۔ ہماری شناخت یہ بن گئی ہے، ہم میوزک کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ہم گانے بجا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ دکھ اور افسوس کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ۔ جب اللہ رب العالمین اور شیطان کا مکالمہ ہوا تھا نا، جب ساری کالا و بے عزتی کا لوگ مجمع، جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا، شیطان نے جب گمراہی کی قسمیں اٹھائی تھی، اللہ نے اس وقت، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننا، اللہ نے اس وقت وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، شیطان کو مخاطب کر کے کہا تو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا ان کو، تو ان کے اوپر حملے کرنا چاہتا ہے، اٹیک کرنا چاہتا ہے، جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تیری آواز کے ساتھ جس کے اوپر تیرا بس چلتا چڑھا لے، جو تجھ سے بن پڑتا ہے نا تیری آواز کے ساتھ تو کر لے۔ مفسر محدث کہتے ہیں اس کی آواز سے مراد یہ گانے بجانے کی آواز ہے۔ اللہ نے شیطان کو چھوٹ دی، تو گانے بجانے اور سازوں کے ساتھ، حدیث مبارکہ کا لمبا چیپٹر اس میں وضع آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانے بجانے، سرنگی، بانسری، طبلہ، ڈھولکی، اس کی آواز کو شیطان کی آواز قرار دیا، شیطان کا باجا قرار دیا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اس لیے کیا میں ان کو توڑوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے فرمایا میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، لوگوں سنو بڑی توجہ کے ساتھ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے بندر اور خنزیر کے بنائے جائیں۔ صحابہ نے سوال کیا آپ کی امت میں یہ معاملہ ہمارے درمیان ہماری امت میں بھی ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میری امت میں بھی معاملہ ہوگا، لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے اور ان کو زندہ زمین میں دنسایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتا دیجیے کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں الفاظ یہ ملتے ہیں جب شراب کو اس کا نام چینج کر کے پیا جائے گا، وہ نہیں پوائنٹ ڈرنک کے، وہ پاور ڈرنک کے، وہ نہیں الکوہل نہیں ہے، کیا بیئر کہتے ہیں، بیئر ہے فلان ہے، وہ ہمیں شغل ہی ہوتا نا منڈیا کا، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑے بڑے شریف خاندانوں کے بچے اس چکروں میں پڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پی جائے گی اس کا نام چینج کر دیا جائے گا اور لوگ سمجھ لو ارے وہ تو نہیں نہ ہے جڑی حرام ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے والیاں ان کے سروں پہ کھڑی ہوں گی۔ مفسرین کرام محدثین کرام موجودہ دور کے کہتے ہیں یہ کھڑی ہونے سے مراد یہ بڑی بڑی سکرینوں کے اوپر جو پاس کھڑے گانے بجانے اور گندے، میں کیا ان کے لیے یہاں پہ لفظ نہیں مناسب، جو کچھ گندے ڈانس چل رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد یہ سارا کچھ وہ موجودہ اصلی حالت میں نہ کھڑی ہو، سکرین چل رہی ہے، ایل سی ڈی چل رہی ہے، ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، ایچ ڈی ڈی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر گانے چل رہے ہیں، اس کے اوپر فواہش ناچ رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا مطلب ہے۔ فرمایا ان کے سروں کے اوپر گانے بجانے والی کھڑی ہوں گی، موجود ہوں گی، گانے چل رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں پہ آئے گا، زمین پھٹے گی، ان کو زندہ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ فرمایا ایک حدیث میں الفاظ ہے یہ رات کو صحیح سلامت سوئیں گے، صبح اٹھیں گے اللہ رب العالمین ان کو بندر اور خنزیر بنا دے، صرف ان دو گناہوں کی وجہ سے۔ شراب کو حلال سمجھ کے پی رہے ہوں گے نام چینج کر کے، اور گانے بجانے کو یہ عام سمجھیں گے، موسیقی کو حلال قرار دیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ گانے بجانے جب عام ہو جائیں گے، ہر گھر میں سے میوزک کی آواز، ہر موبائل میں سے میوزک، مسجد میں موجود ہوتے ہیں، میں نے آپ کو سنائی ہے یہ بات، دکھ اور افسوس ہوتا ہے، جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور اتنے طرح فوش گانا چل پڑتا ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے گندے گانے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے، گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ شیطانی حملہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کے ساتھ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ میرا محترم تائی جان پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ وہ قسم اٹھا کے ہمیں سمجھایا کرتے تھے، انعام بھائی اس بات کے گواہ ہیں، ساجد بھائی موجود ہے، شاید انہوں نے بھی کبھی یہ بات سنی ہو تائی جان سے۔ تائی جان قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے وہ بندہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا گانا مجھ پہ اثر نہیں کرتا، جو بندہ یہ کہتا نا میرے تو نہیں کونے رہا سو میں ان شوقیہ چلا دینا، میں ان چلا دینا۔ میں آج پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو بندہ دوران سواری دوران سفر گانا سن رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے کندھوں پہ دو شیطان بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سینے پہ ٹانگیں مارتے ہیں اور وہ مارتے رہتے ہیں، اس کو گانے کی طرف الجھاتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کو بند نہیں کر رہتا، اس کو گمراہی کے راستے میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس سواری کے ساتھ میوزک کو گھنٹی ہو، عام معمولی سی بجنے والی گھنٹی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں چلتے۔ تو جو جہاں کاروباری ٹور پہ رہا ہے، جہاں پیسے کمانے کے لیے رہا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلا ہے، مریض کی عیادت کے لیے نکلا ہے، کسی عزیز سے ملنے کے لیے نکلا ہے، ثواب کے کام پہ نکلا ہے، اور ہلکا سا میوزک ساتھ چھوڑا ہوا ہے اور سمجھ رہا میں بڑا لینڈ لارڈ اور میں بڑا ہوشیار اور میں بڑی، اللہ کی قسم نہیں، یہ شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے، یہ انسان تو نہیں، مسلمان تو نہیں رہ رہا، یہ ہدایت کے راستے سے بھٹک رہا ہے، یہ شیطان کی آواز کا شکار ہو رہا ہے، شیطان کے حملے کا۔ کریں گے آج سے اجتناب انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے اجتناب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے چند ایک ایسی باتیں، ایسے معاملات جو انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں ان کی وضاحت کی گئی۔ ان میں سے پہلی بات اللہ کی توفیق سے یہ بیان کی گئی کہ جب انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے
गुनाहों को मामूली समझना शुरू कर देता है, जिंदगी गुनाहों बेबसर होना शुरू हो जाती है, फिर इंसान हदायत से दूर होता है। याद रखें, इंसान उसकी एक वक्त में एक ही कंडीशन हो सकती है, या वो अल्लाह के करीब हो सकता है या वो शैतान के करीब हो सकता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा अल्लाह का भी पसंदीदा है, रहमान का भी पसंदीदा है और शैतान का भी पसंदीदा है। ये नामुमकिन बात है। दो अलग अलग पोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, दो अलग अलग कंडीशन है। बंदा एक वक्त में एक जगह पे हो सकता है, दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। अगर वो शैतान के करीब है तो फिर वो रहमान से दूर है, अगर वो रहमान के करीब है तो फिर वो शैतान से दूर है। ये लाजमी तरीन बात है। जब बंदा गुनाहों में पड़ जाता है फिर वह हिदायत से दूर हो जाता है, गुमराह हो जाता है, गुमराही का शिकार हो जाता है। गुनाहों से बचने का, गुमराही से बचने का तरीका ये है कि इस्तग़फ़ार कसरत से करते रहा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गलतियों, गुनाहों, कोताहियों को माफ़ी मांगते रहा करें। हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहा करें, कसरत से। कोई तौबा का जुमला आता है, खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह ही कहना आता है, वही कहते रहा करें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक शैतान गुमराही के लिए वार खेलता है, लोगों को इस्तग़फ़ार से दूर कर देता है, लोगों को अल्लाह से माफ़ी मांगना ये भुला देता है। ये नामनासिब बात है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी बात ये बतलाएगी, जो लोग जुल्म ज़्यादती का मामला करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देते। जिस मुआशरे में नाइंसाफ़ी आम हो जाए, ऊंचे लोगों को छोड़ दिया जाए, ओहदेदारों को छोड़ दिया जाए, बाइज्जत लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, गरीब की टांगें खींची जाए, गरीब को पकड़ा जाए, गरीब को मारा पीटा जाए, गरीब पे सारी हदें कायम हो जाए, अमीरों के लिए माफ़ी हो, ऊंचे लोग, उस मुआशरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत को छीन लेते हैं। वो लोग हिदायत पे गामज़न नहीं रह सकते, हिदायत नहीं छू सकते। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको हिदायत की राह पे चलाए। जितने भी गुमराही के मामले, जितने भी गुमराही के राहें, अल्लाह मुझे और आपको, हम सब खुद से महफूज फरमाए। आखिरी बात एक ये भी रह गई थी, मौसीकी, गाने बजाने, ये गुमराही का सबब है, ये लोगों को गुमराह करने का सबब बनता है। जो बंदा गाने सुनना शुरू कर देता है वो हिदायत से दूर होता जाता है। अल्लाह मुझे और आपको से भी महफूज फरमाए।